اس پروگرام میں بہت وارم ویلکم. میں ہوں کامران شاہد. آج کا پروگرام اس لحاظ سے ذرا یونیک ہے کہ یہ اکراس بارڈر بھی دیکھا جائے گا اور اکراس بارڈر کو بھی انگیج کرتا ہے. پاکستان میں بیٹھ کر ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات کو اچھا ہونا چاہیے, امن کی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں ہوپ رکھنی چاہیے, لیکن امن کی ہوپ کو ہمارا یہ بھی ماننا ہے کمزوری کی پوزیشن سے نہیں بلکہ برابری کی پوزیشن سے دیکھا جانا چاہیے. ہم بلیو کرتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ ہماری بہت سی قدریں مشترک ہیں اور بہت سی قدریں مشترک نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے دونوں ممالک کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں اور اسٹیبلٹی کے ساتھ اس کانٹیکسٹ میں جبکہ دونوں ملک نیوکلیر بیلنس آف پاور مینٹین کرتے ہیں رہ سکتے ہیں. آج کا یہ پروگرام نریندر مودی صاحب جو کہ ہندوستان کے اب نیکسٹ پرائم منسٹر ہیں, ان کی کانٹیکسٹ میں انہوں نے پاکستان کے پرائم منسٹر کو بلا لیا ہے. کس طرح سے پیس آگے چلے گا, کس طرح سے پہلے سابقہ دہائیوں کی جو غلطیاں ہیں اس سے دونوں ممالک سیکھنے کی کوشش کریں گے, وہ کون سے کور ایشوز ہیں جن میں ہندوستان اور پاکستان کے وزیر اعظم جو ہے ان کو بات کرنی چاہیے, اور سب سے بڑھ کر یہاں موازنہ کیا جائے گا نریندر مودی صاحب اور نواز شریف صاحب کی شخصیت کا, کیونکہ نواز شریف صاحب ایک سال پہلے جب برسر اقتدار آئے تو ان کے الیکشن میں ہندوستان کے متعلق ایک بھی لفظ یوز نہیں کیا گیا ون وے اور دی ادر وے, لیکن نریندر مودی صاحب کی پوری الیکشن کمپین جو ہے وہ ایک جنگ ہے, وہ ایک یدھ ہے پاکستان کے خلاف, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے خلاف, پاکستان کی لیڈرشپ کے خلاف, اور وہی ان کو بہت سے لوگوں کے نزدیک پاپولر ترین کینڈیڈیٹ بنا گئی اس سارے الیکشن کے اندر. ویسے آج کا جو پینل ہے پاکستان میں اس کا تعارف میں بعد میں کراؤں گا. پہلے میں چاہوں گا کہ ہم نیوز 24 انڈیا جن کے تعاون ہم اور وہ دنیا اور نیوز اور وہ کر رہے ہیں, ہمارے پینل ہیں مشترکہ, اس کے پاس جائیے, ان کو ٹاس اوور کریں اور وہ اپنے پینلسٹ کا ہندوستان سے تعارف کرائیں اور واپس آئیں تاکہ پاکستان کا جو پینل ہے وہ بھی آپ سے متعارف کراؤں, اور اس کے بعد پاکستان انڈیا کے ایشوز پہ آج کے اس پروگرام میں اہم ترین ڈسکشن کی جائے. جی اجیت انجم صاحب. چلیے شکریہ کامران صاحب, آپ نے ہمارا تعارف کرایا, لیکن ساتھ میں یہ بھی کہ آپ نے اپنی تعریفیں کی, پاکستان کی نیتیوں کی تعریف کی, بھارت پر آپ نے شروعات میں ہی حملے بولے. کامران صاحب سوال یہ اٹھتا ہے کہ نواز شریف 23 سال بعد بقول پردھان منتری پاکستان کے پردھان منتری بھارت آ رہے ہیں, اس پاکستان کے پردھان منتری جس پاکستان پر تمام طرح کے الزام ہے, اس پاکستان کے پردھان منتری جن میں درجنوں آتنکی اڈے ہیں, اس پاکستان کے پردھان منتری جہاں حافظ سعید سے لے کر صلاح الدین تک اور مسعود جرگر تک رہتا ہے, وہ پاکستان جس پر الزام ہے کہ بھارت کے سرحد پر آتنکی گھسپیٹ ہوتی ہے پاکستان کی سرپرستی میں. لیکن سوال اٹھتا ہے کہ اگر دو ملکوں کے رہنما, دو ملکوں کے پردھان منتری اگر مل رہے ہیں تو کیا مانا جائے کہ اس ملاقات سے نئے رشتوں کی شروعات ہوگی, اور کیا اس ملاقات سے دل ملیں گے, ہاتھ ملنے سے کیا دل ملیں گے, اور کیا دوستی میں تبدیل ہوگی, کیونکہ دوستی کی کوششیں تو تب بھی ہوئی جب اٹل بہاری واجپئی دیش کے پردھان منتری تھے, تب بھی کوششیں ہوئی جب اٹل بہاری واجپئی لاہور گئے بس سے, اور نتیجہ کیا نکلا, لاہور بس سے لوٹے اور کرگل میں حملہ ہوا. نتیجہ کیا نکلا, جب بھارت نے دوستی کی طرف ہاتھ بڑھائے کرگل ہوا, سنسد پر حملے ہوئے, تمام طرح کے حملوں کی لمبی فہرست ہمارے ٹیبل پر یہاں پسری ہے. لیکن سوال اٹھتا ہے ہم صرف اتیت میں جھانکیں گے تو آگے نہیں بڑھیں گے, صرف اتہاس میں جھانکیں گے تو آگے نہیں بڑھیں گے. سوال اٹھتا ہے کیا نواز شریف نیوتا تو قبول کر لیا, لیکن نیوتا قبول کرنے میں نواز شریف کو 3 دن لگے. کہا گیا کہ آرمی چیف کی اجازت چاہیے تھی, کہا گیا کہ ISI کی اجازت چاہیے تھی, آخرکار نواز شریف آ رہے ہیں, آ تو رہے ہیں لیکن کھلے دل سے آ رہے ہیں کیا, یہی سوال ہے. اسی پر سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہمارے پاکستانی ساتھی بھی ہیں, دنیا ٹی وی کے کامران شاہد, ان کے ساتھ بھی کچھ مہمان ہیں, ہمارے اسٹوڈیو میں بھی مہمان ہیں, دونوں کی بات چیت ہوگی, دیکھتے ہیں اس بات چیت سے کیا نکلتا ہے. ہمارے ساتھ ہیں راجیو ڈوگرا, فارمر ڈپلومیٹ, IFS آفیسر, کئی دیشوں میں راجدوت رہ چکے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں میجر جنرل GD بخشی, فوجی رہ چکے ہیں, تمام فوجی معاملوں کو سمجھتے ہیں, سرحد پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی سمجھتے ہیں بھارتی ہندوستانی نظر سے. اور دوسری طرف ہے کرنل RSN سنگھ جو رکشا وشیشج ہیں, ان سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بھارت کا کنسرن کیا ہے. آ تو رہے ہیں نواز شریف, لیکن سب سے بڑی بات کہ کیا یہاں سے نئے رشتوں کی شروعات ہوگی. ایک سوال لیتا ہوں, اس کے بعد کامران صاحب آپ کے پاس آتا ہوں. سب سے پہلے جنرل بخشی صاحب, نواز شریف آ رہے ہیں, ایک اچھی شروعات ہے, کل 2 دل ملیں گے, کیا دوستی تو ہوگی, کیا ہاتھ ملنے سے ہم مانیں کہ ایک نئے رشتوں کی شروعات ہوگی. دیکھیے انسان امید پہ جیتا ہے, لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس پہلی ملاقات سے بہت زیادہ امیدیں کریں تو شاید ہم کو تھوڑا سا ریئلسٹ ہونا پڑے گا. افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں الگ الگ پاور سینٹرز ہیں, حالانکہ ہمیں خوشی ہے کہ اب وہاں بھی ہماری طرح جمہوریت ہے, لیکن وہ جمہوریت
کیا کنٹرول ایکسرسائز کرتی ہے اپنی فوج پہ، اپنی ISI پہ، اپنے جہادی گروپوں کے اوپر، یہ ہمارا جو تجربہ رہا ہے تھوڑا سا دردناک رہا ہے۔ جب بھی ہم پیس ٹاکس کی کوشش کرتے ہیں، جب بھی ہم دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو ہمیں کوئی نہ کوئی دھماکہ ہمارے منہ میں پھٹ جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے ابھی کہا کہ جو واجپئی صاحب تھے وہ کارگل، وہ وہاں پہ لاہور میں بس یاترا کر کے شانتی کے لیے، امن چین کے لیے گئے تھے اور اس کے مہینوں بعد کارگل کا یدھ چھڑ گیا۔ دیکھیے ابھی جو پاکستان کے چیف آف آرمی، اس کے بعد پھر سنسد پر حملہ ہوا، سنسد میں گھس کر حملہ ہوا، اس کے بعد آگرہ سمٹ ہوا، اس کے بعد پھر لگاتار حملے ہوئے۔ میں تو صرف کاز افیکٹ جوڑ رہا ہوں، یہ تو بہت لمبی کڑی ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو پاکستان کے آرمی چیف صاحب تھے انہوں نے کشمیر کو شاہراہ قرار دیا۔ میں اپنے پاکستانی دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ٹیررزم ہماری دکھتی رگ ہے۔ ارے صاحب دیکھیے پلیز، آپ سمجھیے کہ پچھلے 1980 کے دشک سے لے کر اب تک کوئی 80,000 سے زیادہ ہندوستانی افراد شہید ہو گئے ہیں یہ ٹیررزم کے معاملے میں۔ 21,000 شہید ہوئے تھے پنجاب میں، اس کے بعد 42,000 شہید ہوئے جموں کشمیر میں، اور 15,000 شہید ہو چکے ہیں اس کے بعد بھارت کے الگ الگ شہروں میں۔ تو سوال اٹھتا ہے کہ کیا جو آپ کا شک شبہ ہے وہ شک شبہ اپنی جگہ قائم ہے؟ نئے رشتوں کی شروعات اس شک شبہ کی بنیاد پر آپ کو لگتا ہے آسان نہیں ہے؟ مشکل ہے لیکن کوشش کر رہے ہیں۔ کامران صاحب آپ کے پاس لوٹتے ہیں، پوائنٹ آف ویو آپ کے مہمانوں کا۔ انجم صاحب آپ نے تو وہی حرکت کی جو ہندوستان نے ویسے کی ہے پاکستان اور کشمیر کو لے کے 1960 سے۔ ہمارا ایگریمنٹ تو یہ ہوا تھا کہ آپ جو ہے اپنے پینلسٹ کا تعارف کرانے کے بعد ہمیں ہمارے پینلسٹ کو تعارف کرانے کا موقع دیں گے، لیکن آپ نے اسی طرح اپنی بڑائی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے جو ہے وہ ڈسکشن وہاں شروع کر دیا کہ چلیں جانے دیتے ہیں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ پاسٹ میں رہنا چاہیے، آپ نے مجھے مس کوٹ اور مس ریپرزینٹ کیا میرے ہی سامنے، اس کو بھی جانے دیتے ہیں۔ میں نے صرف اتنا کہا، بلکہ اب میں یہ اس سے بڑھ کے کہوں گا کہ آپ نے ڈیٹیل پیش کر دی اپنے انٹروڈکشن کے اندر کہ پاکستان کے پرائم منسٹر ایک ایسے ہندوستان میں جا رہے ہیں جس کے اوپر میسو ہیومن رائٹس وائلیشن کا الزام ہے۔ انڈین ہیلڈ کشمیر کے اندر وہ جگہ جو 1947 سے آج تک UN کی ریزولوشن کے انڈر ڈسپیوٹڈ ہے۔ پاکستان کے پرائم منسٹر جا رہے ہیں اس نریندر مودی صاحب کے پاس جن کی ساری سپیچز اور الیکشن وار ہسٹیریا اگینسٹ نواز شریف صاحب، پرسنل اٹیکس اگینسٹ پاکستان آرمی رہی، جبکہ پاکستان کے پرائم منسٹر کی طرف سے اس طرح کی کوئی بات کی ہی نہیں گئی۔ میں نے آپ سے یہی کہا پاکستان یہ مداخلت کا آپ کا پرانا انداز ہے، مداخلت کا پرانا انداز ہے، ایکسپٹڈ نہیں ہوگا اس پروگرام میں۔ مداخلت کا پورا انداز ہے آپ کا پرانا، یہ ایکسپٹڈ نہیں ہوگا اس پروگرام میں۔ ہم سویلائز طریقے سے ڈسکشن کریں گے، نہ کہ وار لائک کنٹریز کی طرح۔ ہم اس ملک کا پرائم منسٹر آپ کے پاس بھیج رہے ہیں جس کی اپنی میں آپ کے پاس آؤں گا، وہ الزام آپ کے پاس کاؤنٹر کے لیے ٹائم آئے گا آپ کے پاس، بھی وہ پرائم منسٹر نہیں بنے، پرائم منسٹر بننے والے ہم اپنے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو بھیج رہے ہیں، اور وہ اس پرائم منسٹر وہ اس ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جہاں بلوچستان کے صوبے میں آپ کی انوالومنٹ کا الزام ہے، جہاں آپ حافظ سعید کا مطالبہ کرتے ہیں، ہم برامدہ بگٹی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آپ ہمارے ملک کو ڈی اسٹیبلائز کریں، اس کے باوجود ہم آپ کے پاس جا رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے مہمانوں سے بات کرنے میں آ رہا ہوں اس کی طرف، حوصلے سے 3 گھنٹے بات کر سکتے ہیں۔ بہت بڑی کنٹری ہے، اسی بڑے حوصلے سے سنیے جناب، بڑے 5 گنا بڑی کنٹری، اسی حوصلے سے 5 گنا بڑا حوصلہ کیجیے جس طرح میں نے شو کیا ابھی۔ اور آخری بات اس کانٹیکس میں یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں جس طرح آپ ISI پہ بات کرتے ہیں اس طرح آبجیکٹولی را پہ بھی بات کیجیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاس تو بڑا بیٹر ہے 71 پہ بھی بات کیجیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ، اور آپ کو نہیں پتا، آپ کو پتا ہوگا، نہیں ہمیں تو پتا ہے، آپ کو اور آپ کی عوام کو جاننا بڑا ضروری ہے کہ ہندوستان وہ کنٹری ہے لگے یہ طے کرنے میں، توڑا فیصلہ کرنے میں ہندوستان آپ آئیں گے کہ نہیں، اور اس سے پہلے جو پنجاب کے چیف ممبئی میں اٹکے ہوئے سے باہر نکل نہیں رہے، باہر نکل آئے میرے بھائی، 71 سے ہم بھی باہر نکلے، آپ نے ہمارے ملک کو توڑا تھا۔ پینلسٹ کا تعارف کراتا ہوں میں آپ سے، ڈاکٹر فرید احمد براچا ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو ڈپٹی، میں تعارف کا کرا دوں، اتنا ہمت ہے، حوصلہ اجیت صاحب، حوصلہ، بڑی کنٹری کا حوصلہ شو کیجئے، 5 گنا بڑی کنٹری آپ کی، ذرا دل جگرا کیا ہو گیا، تسلی رکھیے، ابھی آ رہے ہیں آپ کے پاس۔ ڈاکٹر فرید براچا ڈپٹی سیکرٹری جماعت اسلامی، شروع تو ہو چکا، اور میں سے اور مقبول جان صاحب ہیں، تجزیہ نگار ہیں، بات کریں گے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مصطفیٰ صاحب۔ اور ایسا آپ سے شروع کرتا ہوں، یہ بتائیے کہ ہندوستان جا رہے ہیں پاکستان کے پرائم منسٹر،
کشمیر سے لے کے وہ کون سے ایسے بقول ان کے مدے ہیں یا ایشوز ہیں جو ٹاپ پرائرٹی ہونے چاہیے اور جس سے 1 انچ آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے اور جو دونوں ملک جس پہ آ بھی جائے آپ کے نزدیک وہ کون سے ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اجیت انجم صاحب نے طبلِ جنگ بجا کر آج کے اس پروگرام کا آغاز کیا ہے. جب مذاکرات کی بات ہو، جب دونوں ملکوں کے اندر گفتگو کی بات ہو تو اس طرح کے طبلِ جنگ کے ساتھ بات نہیں ہوتی. اب جہاں تک ایشوز کی بات ہے تو بہت ہی واضح ایشو ہے. پاکستان کا اہم ترین ایشو جو ہے وہ کشمیر ہے اور کشمیر کے بارے میں بالکل واضح بات ہے کہ یہ تقسیم بر صغیر کے نامکمل ایجنڈے کی تکمیل ہے اور ہر روز وہاں کے کشمیری جہاں پر 8 لاکھ فوج رکھی ہوئی ہے بھارت نے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ بھارت کو تسلیم نہیں کرتے. وہ بھارت کو یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پہ مناتے ہیں اور پاکستان کے یوم آزادی کو مناتے ہیں. وہاں پر 135 دن سال میں ہڑتالیں رہتی ہیں. وہاں پر جو ہے آپ صبر کیجئے. دیکھیں بات کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں، میری بات کا آپ جواب دیں گے جب آپ کی باری آئے گی اور میں آپ کی بات تحمل سے سنوں گا. آپ نے ہمارے دریاؤں پر 62 ڈیم بنائے ہوئے ہیں. سنتاس معاہدے کی آپ نے کھلی خلاف ورزی کی ہے. پھر اسی طرح سے آپ کی طرف سے تقریب کار، آپ نے شروع میں آتنکوادیوں کا ذکر کیا، تقریب کار تو آپ نے بھیجے ہوئے ہیں. جنرل وی کے سنگھ کی آپ بات سن لیں، وہ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر جتنی بھی انسرجنسی ہو رہی ہے وہ ہماری سپانسرڈ ہے. اور اسی طرح سے مجھے لگتا ہے یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، بیچ میں انٹرپٹ کرنا ہوگا. آپ نے خلافی واجپئی کے ساتھ کیا، واجپئی لاہور گئے، بس لے کر گئے اور اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ کے پردھان منتری نواز شریف کو آپ کے ہی ملک کے سینا چیف نے مشرف نے کیا کیا؟ نواز شریف کو ملک چھوڑنا پڑا. اجیت صاحب بولے یہ سب اتہاس ہے سر. آپ کھل کے بول لیں پہلے کیونکہ اوور لیپ ہو رہا ہے. آپ کھل کے بولیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کھل کے ہی بول رہے ہیں. آپ ون سائڈڈ بول رہے ہیں تو ہم نے مدعا یہ ہے کہ اگر پھر میں کہہ رہا ہوں کیونکہ شروعات میں بھی آپ نے کچھ بات ہماری بات تو الزاموں پر آئیں گے. اجیت صاحب میری بھارت کا یہی طریقہ ہے کہ وہ بات ایک منٹ صاحب ٹھنڈے ہو جائیں ذرا. اجیت صاحب آپ اتنے جھوٹے الزام لگائیں گے تو مجھے بیچ میں کرنا پڑے گا. اجیت صاحب ایک منٹ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں جی آپ کے پاس ہمیں بھیجنے لگا، لیکن ایک چیز آپ دیکھ لیجئے، ہم حافظ سعید آپ کے ملک میں ہے یا نہیں؟ حافظ سعید پہ تو مقدمہ پروف نہیں ہوا. برآمدہ مفتی صاحب ملتے کہ نہیں ملتے؟ آپ بلوچستان کو ڈی اسٹیبلائز کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کابل میں بیٹھ کے اس کا اقرار کیجئے. آپ ٹیررزم مبینہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ میرے سوال کا جواب دیجئے کہ آپ نے ممبئی میں آتنکی بھیجے یا نہیں بھیجے؟ ممبئی میں آتنکی بھیجے یا نہیں بھیجے؟ آپ نے سنسد پر حملے کروائے، آپ نے لاہور کے بعد کرگل کیا یا نہیں کیا؟ ساری رپورٹ اجیت صاحب ممبئی تو محبت بھیجی ہے اور محبت لے کے آئے ہیں. آپ کو محبت نفرت کیا کریں؟ بمبئی کی میں بات کروں گا، میرے پاس سارے شواہد موجود ہیں. اور ایک منٹ محبت لے کے آیا تھا، 10 لوگوں کے ساتھ محبت لے کر آیا تھا. آپ لوگ ناراض ہو گئے. کساب 10 لوگوں کو محبت کا پیغام لے کر آیا تھا. آپ کے ملک کے ٹی وی چینل نے ایکسپوز کیا انڈیویجل اسٹنگ آپریشن آپ کے بات کروں گا. اور مغل جان صاحب آپ کو بھی لوں گا. انڈیویجل ایکٹ ہے، انڈیویجل ایکٹ ہے اور ہمارا سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے ملک میں کا انڈیویجل ایکٹ ہے. ہمارے ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے الجیڈلی انڈیا کی طرف سے. ہمارے ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے جی ایچ کیو کے اوپر، داتا صاحب کی شرائن کے اوپر، پی این ایس بحران کے اوپر. اپنے ملک کے مسائل کو خود سنبھالے، اتنی بڑی کنٹری ہے، اب لا اینڈ آرڈر خود سنبھالے. میں کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں ایلیجڈلی، آپ کے تو قصب صاحب کا ظاہر ثبوت ہے، وہ سب دنیا نے دیکھا ہے، جب ظاہر ہے. آپ تو ایلیجڈلی کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ قصب جو پرائم منسٹر کا قصب پکڑا کیا قبول کیا دنیا کے سامنے. نریندر مودی صاحب کا ایلیجڈ میس مرڈر ہے، وہ کس طرح آپ اس کو کریں گے؟ یہ اب غلط اس پر اعتراض ہے، اس پر اعتراض بہت بھاری اعتراض ہے. آپ کو کیا اعتراض ہے اس میں؟ وہ تو مودی صاحب کو اعتراض نہیں اس کے اوپر، تو آپ کو کیوں اعتراض ہے اس میں؟ وہ مائنڈ کر دیں گے. بالکل اعتراض ہے، وہ تو فخر کرتے ہیں اس بات پہ کہ انہوں نے ہزاروں مسلمانوں کو وہاں مارا. مسٹر کامران تھوڑی دیر میرے کو بات کرنے دیجیے. پلیز بولیے. اب بھی
जोश में ना आइए। और आपके पैनलिस्ट को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी दलील है, आप प्लीज 2 मिनट के लिए मेरे को बात करना। देखिए, अगर इसी अंदाज से जब नवाज शरीफ साहब और मोदी साहब एक दूसरे को मिलेंगे तो कहां पहुंचेंगे भारत और पाकिस्तान। और इसी अंदाज से अगर आपके व्यूअर्स और इधर के व्यूअर्स भी एजिटेटेड होते रहे तो कहां पहुंचेगी यहां दोनों मुल्कों की आवाम। एक नया मोड़ देना चाहते हैं दोनों प्रधानमंत्री, दोनों प्राइम मिनिस्टर्स एक नई दिशा देना चाहते हैं। और ये आपकी भी ड्यूटी है जितनी हमारी ड्यूटी है कि हम इल्जामों की बहस से निकल के अपने दर्शकों को एक दूसरी राह बताएं जहां हम एक दूसरे के कॉमन हो सकते हैं। और अगर आज आप पब्लिक में पूछे, चाहे दिल्ली की सड़क हो या लाहौर की सड़क हो, पब्लिक कुछ और चाहती है। पब्लिक चाहती है डेवलपमेंट। और 2 मिनट में और आपका लूंगा, माफ कीजिएगा। कुछ हमारे बीच में इंफॉर्मेशन गैप बहुत है, चाहे हम हैं एक ही नस्ल, एक ही टाइप के लोग हैं, और जब बाहर के मुल्कों में मिलते हैं हम बहुत दोस्त होते हैं, पर कुछ ना कुछ हमारे बीच में इंफॉर्मेशन गैप है। क्योंकि आपने जो इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल गर्मजोशी थी उसको मिस इंटरप्रेट किया। आप ये देखें, मैं आपके लिए नहीं कह रहा कामरान साहब, आप तो बहुत रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट हैं, आपके लिए नहीं मैं कह रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूं, इशारा कर रहा हूं कि शायद कहीं मिसरिप्रेजेंटेशन होती है हमको पाकिस्तान में को समझने के लिए, और पाकिस्तान के शायद मिसरिप्रेजेंटेशन थोड़ी होती है हमको समझने के लिए। आप ये देखें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने, प्राइम मिनिस्टर जो कल होने वाले हैं, सबसे पहला काम क्या किया कि सार्क के सब लीडर्स को बुलाया। और सार्क में सबसे जो करीबी मैं समझता हूं वो हमारा नवाज शरीफ है। पिछले 3 दिन से सारे हिंदुस्तान में नवाज शरीफ साहब के आने की ही जिक्र हो रहा है। तो क्यों ना हम ऐसी शुरुआत करें। और मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप ही से नहीं, अपने आप से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हम पॉजिटिव चीज इस प्रोग्राम में करें तो शायद दोनों दर्शक। ठीक है, राजीव डोगरा साहब, एक मिनट, राजीव डोगरा IFS अफसर रह चुके हैं, जी अजीत साहब, बात की कामरान साहब यहां से लेने दीजिए पॉजिटिव शुरुआत। जी पॉजिटिव शुरुआत में आपको देखें, आप और ये सब मैं आ रहा हूं आपकी तरफ। एक तो बड़ी जबरदस्त बात की राजीव डोगरा साहब ने, और ये बात सही है कि मैं हिंदुस्तान 3 दफा गया और 3 दफा वापस आया, और वहां की पब्लिक जो है, मैं एग्री करता हूं इस बात को कि वो शायद उस तरह वॉर हिस्टेरिया में नहीं है, वो पाकिस्तान के साथ पीस चाहते हैं। लेकिन हम बात करें नरेंद्र मोदी साहब की, जो शायद वॉर पे बिलीव करते हैं, और आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको पहले तो उनकी एक क्लिप दिखाता हूं, उसके बाद और या मकबूल जान साहब, फिर अजीत साहब के पास आऊंगा। व्यूअर्स एक क्लिप देखते हैं, उससे आपको अंदाजा होगा कि नरेंद्र मोदी साहब जो हिंदुस्तान के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। बात करेंगे जी मैं क्लिप दिखाऊंगा, आप भी दिखाइए, आप भी दिखाइए। कारगिल मुंबई हमले अजीत साहब किसने रोका है आपको, किसने रोका है आपको? हमारे पास नक्शे हैं, मैं आपको हाफिज सईद कहाँ रहता है? अजीत साहब क्यों परेशान हो रहे हैं? वहां से 30 किलोमीटर दूर मुरीद में है, वही जमात उद दावा का हेडक्वार्टर है। पाकिस्तान की क्लिप नहीं दिखा रहा मैं आपको, पाकिस्तान तोड़ने की क्लिप नहीं दिखा रहा, हिंदुस्तान की फोर्स से तोड़ा था। मैं आपको इंटरव्यू क्लिप दिखा रहा हूं मोदी साहब की, क्लिप दिखाइए जी, इसमें कोई नेगेटिव चीज नहीं, आप देख लें जी। 6/11 की घटना के समय आप इंचार्ज होते तो क्या कर सकते थे? पहली बात है, जो मैंने गुजरात में किया वो करके दिखाता। मुझे देर नहीं लगती, मैं आज भी कहता हूं पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। ये लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। नहीं अजीत साहब अपने क्लिप तैयार रखिए। ये और ये मकबूल जान साहब वो कह रहे हैं कि बॉम्बे हमले का सही का देखिए मैं कहा कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब, तो फिर हटा लीजिए राजीव डोगरा साहब को। अगर हमारे सरहद पर राजीव डोगरा साहब को हटा लीजिए। 2 साल में 541 अटेम्प्ट हुए इन्फिल्ट्रेशन। इंडिविजुअल टेररिज्म कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद स्टेट मैं आपको इंडिया इज डूइंग इन कश्मीर, मैं आपको पाकिस्तान। इतनी शानदार बात की है उन्होंने, अब मेरी बात सुन लें, इतनी शानदार बात की है। एक रिटायर्ड डिप्लोमेट आपके पास बैठे हुए हैं, उनको अंदाजा है कि चीजें कैसे बेहतर होती हैं। मसला सारा ये है कि लीडरशिप 2 चीजों की होस्टेज होती है। एक होस्टेज होती है अपने पब्लिक के सेंटीमेंट्स की, और दूसरी होस्टेज होती है अपने रिटोरिक की। कोई लीडर जो है वहां से बाहर नहीं निकल पाता।
مسئلہ سارا یہ ہے کہ ٹیسٹ آف دا ٹائم ہے اس وقت کہ آپ نے مودی صاحب نے ایک ریٹورک ایک طویل عرصے سے انڈین پبلک کو دیا اور اس پبلک کو ایکسپلائٹ کیا ایک خاص ریٹورک کے اوپر. کیا مودی صاحب اس ہوسٹیج سے باہر نکلتے ہیں کہ نہیں, اس کے ہوسٹیج ہوتے ہیں کہ نہیں نکلتے, سب سے بڑا ٹیسٹ ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کیا وہ پبلک جو ہے وہ مودی صاحب کا وہ چہرہ پسند کرتی ہے. ایک منٹ کیا میں آ سکتا ہوں؟ مودی صاحب نے ہی نواز شریف صاحب کو نیوتا دیا ہے. ان کا پہلا کام, پلیز سن لیجئے, ان کا پہلا کام چارج لینے کے پہلے جو پہلا نیوتا بھیجا ہے انہوں نے آپ کے پردھان منتری صاحب کو, آپ کے وزیر اعظم صاحب کو بھیجا ہے. آپ ان کو یہاں پہ بہت مہربانی, میں یہ کہہ رہا ہوں جنرل صاحب آپ کہہ رہے تھے نا کہ میں آ جاؤں 1 منٹ کے لیے. آپ 71 میں بھی آئے تھے اینڈ وی مووڈ اہیڈ. ہم کہتے ہیں آپ بھی بامبے اٹیک سے آگے جائیں. کافی ہیٹڈ ڈیبیٹ ہے. ایسے ہی جب ہندوستان پاکستان کے لوگ ٹیلی ویژن پر بحث کرتے ہیں, کچھ فوجی افسر, کچھ بیوروکریٹ, کچھ ٹیکنوکریٹ, کچھ ڈپلومیٹ, تو بحث ایسی ہوتی ہے. لیکن امید ہے کہ جب مودی اور نواز شریف کی ملاقات ہوگی تو اس ملاقات سے رشتوں پر جمی برف پگھلے گی. بریک کے بعد واپس لوٹتے ہیں. جنرل مصطفیٰ صاحب, ہندوستان اگر سوچتا ہے بامبے اٹیک کے حوالے سے 71 کی ہسٹری پر جائیں گے, جی تو آئیے 71 کی ہسٹری پر جائیں گے تو بہت ساری چیزیں نکلے گی. اس میں آپ کا ہی نام نکلے گا, آپ کی فوجیں, آپ کی گنیں, آپ کے ٹینک, پاکستان توڑا, آپ نے توڑا, پاکستان بھیجا جاتا, آپ نے توڑا, پوری دنیا مانتی ہے, پوری دنیا مانتی ہے. کرنل صاحب آپ کی سب سے بڑی بات ہے کہ نریندر مودی دیش کے چنے ہوئے نمائندے ہیں. 284 سیٹوں پر ان کو پارٹی نے ان کی پارٹی کو جیت حاصل ہوئی. کامران صاحب انہیں کسی آرمی چیف سے نہیں لینی پڑی نواز شریف کو بلانے کے لیے, لیکن آپ کے نواز شریف آپ کے پرائم منسٹر کو آنے سے پہلے اجازت لینی پڑی آرمی چیف کی. اور شہباز آپ نے پوچھ کے اجازت لی ہے اور آپ نے پوچھ کے اجازت لی ہے. یہاں لوکتنتر ہے سر. اجیت انجم صاحب, آپ کو پتہ ہی نہیں پاکستان کی ڈائنامکس کا, بس آپ اپنی میکنگ پہ بات کر رہے ہیں. چلے کریں گے, آپ کی جنرل مصطفیٰ صاحب 71 میں آپ کو ہندوستان کے ڈائنامکس کا پتہ ہے, ہم مان لیں. ہمیں یہ پتا ہے کہ آپ 71 میں ادھر آئے تھے, آپ نے اس ملک کو توڑا, ہمیں یہ پتا ہے, اس کے باوجود ہم نے آپ کو معاف کیا. آپ بامبے اٹیک بولنے کو تیار نہیں ہو رہے, اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ تو 7 سال سے توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں میرے بھائی, نہیں, ہمارے اور بڑے کام ہیں, اور بڑے کام ہے کرنے کے لیے. لوگ زیادہ بتا پائیں گے. پاکستان کی فوج کے پاس اور بڑے کام ہے کرنے کے لیے, آپ کی طرف تو ہمارا انٹرسٹ کوئی نہیں. میں 71 میں وہاں پہ تھا, کرگل کرنے کے لیے آپ کے پاس کرگل پہ کرتے ڈیبیٹ کرتے جوانوں کیا ہو گیا, ہمت کیا ہو گیا. بات تو سنیں آپ, بڑی کنٹری ہیں آپ. مارچ 71 میں میرا پہلا مقابلہ جو ہوا تھا وہ انڈین فورسز کا ہوا تھا, جسوں سے 7 منٹ کے مقابلے پر. جہاں تک بامبے کا تعلق ہے, اجمل قصاب واز اے مین ہو نیور واز. یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, یہ تاریخ کی ہسٹری میں جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ اس قسم کے آپریشن کرتی ہیں. بامبے کا 1 گھنٹے تک تو آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ بامبے میں کتنے مقامات پر یہ دہشت گردی ہو ری ہے, اور 1 گھنٹے کے اندر آپ نے فوراً یہ بتا دیا تھا کہ یہ پاکستان سے آئے ہیں, اس طریقے سے آئے ہیں, یہاں سے آئے, وہاں سے آئے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک ماسٹر مائنڈڈ جو آپریشن تھا یہ انڈینز کا اپنا کیا ہوا تھا, الزام ہم کو ڈالا گیا سارے اوپر. کس نے وارننگ دی آپ کو؟ آپ اتنی بڑی کنٹری, آپ کو کون وارننگ دے سکتا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے جی کہ اگر یہ دوستی کی ساری باتیں ہیں تو مجھے چند ایک حقائق ہے وہ سن لیجیے آپ. پھر انڈیا نے اپنا ڈیفنس بجٹ 2.24 ٹریلین روپیز کر دیا ہے, یہ پاکستان کے فیور میں ہے. مودی صاحب نے اپنے جو پالیسی اناؤنس کیے ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس ہے وہ ہم ختم کر دیں گے, یہ پاکستان کے فیور میں ہے. کشمیر میں اس وقت پاکستان کی پوری فوج سے زیادہ فوج پاکستان کے لیے سن بھی لیا کریں. پاکستان میں نے آپ کے پہلے اس کے پیچھے بولا نہیں, کو کمپلیٹ تو کرنے دینا جنرل صاحب کو, ضرور سنیں گے, اس کے بعد آپ کی بات سنیں گے نا انٹرپٹیڈ. جی جنرل صاحب کمپلیٹ کریں. چلیے بولیے. میں جو آپ سے یہ کر رہا ہوں, میں حقائق کہہ رہا ہوں, یہ پاکستان نے نہیں بنا کے دیے ہوئے, یہ آپ کے اپنے حقائق ہیں. کیا یہ پاکستان کے لیے بہت سمے لگے گا؟ ہم نے سارے نوشتہ دیوار ہے, پریشان نہ ہو آپ, نوشتہ دیوار ہے. جب یہ پانی کا ایشو,
کشمیر کا ایشو, سرکریک کا ایشو, کتنے بڑے بڑے ایشو ہیں جناب جو آپ نے ہمارے لیے کھڑے کر دیے. آپ کے ایشوز کو یو کانٹ وش دم اوے, یو ہیو ٹو ڈیل ود دیم. آپ اتنے بڑے بڑے ایشو کریں گے, آتنکواد کو سنرچن, دہشت گردوں کو کون سنرچن دیتا ہے؟ اسامہ بن لادن ایبٹاباد میں ملا تھا. 28 اسٹیٹس ہیں جی, 28 اسٹیٹس میں سے 70% ہم تو خود حیران تھے اسامہ کو دیکھ کے. اور آج دیکھیے جی, یہ 28 انڈیا کی 28 اسٹیٹس میں سے 70% اسٹیٹس میں شورش ہے, وہ سارا پاکستان نے کرایا ہوا ہے. آپ کو اپنا آپ خود تو آپ سنبھال لیں. ایک منٹ, مولانا مسعود اظہر کو کس نے چھوڑا؟ آپ نے کیوں چھوڑا اس کو؟ مولانا مسعود اظہر کو ہم نے کہا تھا چھوڑے آپ اسے. آپ کی تو خود جیلیں اتنی کمزور ہیں کہ آپ نے چھوڑ دیا ان کو. اس لیے کہ آپ فل پروف پلاننگ کے ساتھ آپ نے ہمارے ناگرکوں کی کڈنیپنگ کی. وہ افغانستان بچانے کے لیے سرکار کا ایک فیصلہ تھا. وہ مسعود اصغر کا گناہ کم نہیں ہوتا. جو آپ کا فرینڈ ہے وہاں پہ جہاز کرا تھا. انجم صاحب یہ بتائیے جی کہ انڈیا کی 28 اسٹیٹس میں سے 70% اسٹیٹس میں جو مسئلہ بنا ہوا ہے وہ ایشموت کر رہا ہے بریانی کا زیادہ خطرہ تو انجم صاحب جی. اچھا جب ان کی سن لیں جناب صاحب, ان کی بھی سن لیں پھر وہ کہیں گے. سنیں, بولے جناب. جی انجم صاحب, آپ 1 منٹ کے لیے ہندوستان کی بات چھوڑ دو. حامد کرزائی صاحب آ رہے ہیں, ان سے تھوڑا پوچھ لو کہ وہاں دہشت گردی کون کر رہا ہے. ابھی وہاں کے ایک فارمر نیشنل سیکیورٹی کے ڈائریکٹر صالح صاحب کا میں انٹرویو سن رہا تھا, انہوں نے خود کہا, اور یہ ایک بڑے ریسپانسبل انڈین ٹیلی ویژن, لوک سبھا ٹیلی ویژن پہ, کہ کیانی صاحب سے ان کی ملاقات واشنگٹن میں ہوئی, اور انہوں نے کیانی صاحب کی آنکھوں میں ڈال کے بولا کہ ایسا کرتے ہیں کہ میرے کچھ سورسز ہیں پاکستان میں, اور ہم اگینسٹ آل دی روڈیمنٹریز آف جو انٹیلیجنس فریم ورک ہوتا ہے, اپنے سورسز کو لے کے آپ کو ان ٹھکانوں میں ہم لے کے جائیں گے جہاں پر آپ القاعدہ کو پال رہے ہیں, جہاں پر آپ طالبان کو پال رہے ہیں. تو کیانی صاحب نے ان کے انوسار کیانی صاحب نے یہ کہا کہ آپ میرے اوپر اسپائی کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا یہ تو میرا کام ہے. دیکھیے یہ خطر اور یہ سب یہ چھوڑ دیجئے, آگے دیکھیے ابھی کیا ہوا ہے کہ مودی صاحب نے ایک منٹ ارے سن لو بھائی, سن لو, اور سن لو یار, میری بات سن لو, سن لیجیے. اینکر پینلسٹ مت بن جائیے. اوریا مقبول جال صاحب اینکر نہیں ہے میرے بھائی, آپ کو یہی نہیں پتا کہ اوریا مقبول جال صاحب پینلسٹ ہیں جو بات کر رہے ہیں آپ سے. جی میں نہیں بات کر رہا, وہ بات کر رہے ہیں. جی نہیں, وہی آنکھوں سے ذرا تھوڑی سی. میں کہہ رہا ہوں کہ مودی ہٹا کے مودی صاحب نے بہت بڑی میچورٹی دکھائی سارک دیشوں کے رہنمائیں کو بلا کر, اور انہوں نے اس سے بھی زیادہ میچورٹی دکھائی ہے نواز شریف صاحب کو ایکسپشن نہیں بنا. ٹھیک ہے, اور یہ بات کریں, میں ابھی آپ بولو کہ ان کے آنے کے پہلے کیا وہاں کا جو ڈسپنسیشن وہ تھا وہ 2 پھاڑ میں نہیں تھا؟ کیا ان کے چودھری نثار علی جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ اگینسٹ نہیں تھے ان کے آنے میں؟ کیا شہباز شریف ایک آرمی چیف منسٹر ہوتے ہوئے وہ نہیں گئے؟ اور میں بتا رہا ہوں ان کے ماحول, یہ تو ٹیلی ویژن کے اینکر ہیں. آپ بتائیے صاحب, کیا آپ کے جیو ٹی وی والوں نے نہیں بولا کہ ان کو ISI سے خطرہ ہے؟ بالکل. اور کیا رومی ٹی وی کو اینکر کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا؟ اب کس کرنل RSN سنگھ صاحب, اس کے پہلے تحریک طالبان پاکستان کے اوپر میں نواز شریف اور آرمی کے بیچ میں وہ ایک اندرونی جنگ چل رہی ہے. آپ کی بات ہوگی کمپلیٹ. آپ کے کیا 5,000 لوگ 5,000 سینک اور 60,000 لوگ طالبان پاکستان سے ٹارگٹ نہیں ہوئے؟ یہ تو ابھی کا یہ آپ کے خود کے آنکڑے ہیں. سن تو لیں آنکڑے, آپ کو میں آنکڑے بتاؤں. ایک منٹ, کرنل صاحب سے مخاطب ہوں. اجیت صاحب, کرنل صاحب کو یہ بتائیے یہ جیو ٹی وی کا جو ریفرنس دے رہے ہیں جنہوں نے یہ DGI کے متعلق چلائی, وہ تو معافیا مانگتے پھر رہے ہیں پوری پاکستانی قوم سے. وہ شرمندہ ہے کہ انہوں نے جو ہے غلط رپورٹنگ کی اور اس پہ ہم معافی مانگ رہے ہیں سب پوری پاکستانی قوم سے. دیٹ از ناٹ اے ریفرنس ٹو کوٹ اوور ہیئر. جیو کا ریفرنس اگر آپ نے لینا ہے تو کسی اور ریفرنس کے لیے, یہ ریفرنس کوٹ نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ میرے بھائی
कारजाई की आपने बात की, चलिए हामिद मीर को गोलियां लगी, हामिद मीर को दहशतगर्दों ने हामिद मीर को गोलियां मारी। आपने तो नहीं मारी ना, आपने तो नहीं मारी, तो आप इल्जाम तो नहीं मार रहे। आपके मुल्क में दहशतगर्द को पनाह कैसे मिलती है वो मैं बता रहा हूं। अरुंधति रॉय के ऊपर आप लोग हमला करते हैं, दहशतगर्द को पनाह कैसे मिलती है? आपके जर्नलिस्ट अरुंधति रॉय के ऊपर आप लोग हमला करते हैं क्योंकि कश्मीर पे बात करती हैं और सही बात करती हैं। हम तो आपसे बात नहीं कर रहे, आपका जाती मामला है वो। आप इस बात को कॉम्प्लिकेट करके ड्रिफ्ट कर रहे हैं डिस्कशन को। मैं वापस आता हूं ट्रैक के ऊपर। एक मिनट अजीत साहब, एक मिनट। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कामरान साहब, अखबार में लिखना, न्यूज पेपर में लिखना और गोलियां चलाना, कामरान साहब दोनों में फर्क है। आपको क्या पता? कलम का इस्तेमाल करना और AK-47 का इस्तेमाल करना, कामरान साहब दोनों में फर्क है। हिंदुस्तान के किस शहर में बैठे? दिल्ली में बैठे इस वक्त। मुझे नहीं पता गोलियां किसने चलाई, आपको किस तरह पता चल गया? मेरे भाई इंक्वायरी हो रही है, अब इसके बाद चलेगा पता गोलियां आप लोगों ने चलाई हैं, बाहर से किसी ने चलाई है। लेकिन आपको नहीं पता नहीं आपने चलाई, हामिद मीर का नाम पता नहीं आपने चलाई। डॉन और पंजाब पाकिस्तान के अखबारों के मिले, इंडिया में आने की जरूरत नहीं है आपको। अजीत साहब, हमने भी वहीं से समझा। स्नाइपर्स आपने भेजे, सब्जेक्ट को चेंज करते हैं क्योंकि हामिद मीर हमारा सब्जेक्ट नहीं है। अजीत साहब एक मिनट, नहीं, जितने स्नाइपर्स एलिजिडली आपने बलूचिस्तान में भेजे, हमें नहीं पता आपने हामिद मीर पे गोलियां चलाई हैं किसी और ने चलाई। लेकिन प्राजा साहब, सवाल ये है, अजीत अंजुम साहब का ये सवाल वैलिड है उनके पैनल का, कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है वो हिंदुस्तान में क्या करेंगे जाके। मतलब ऑब्वियसली इश्यूज बहुत बड़े बड़े। क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो मोदी साहब का जो बॉडी लैंग्वेज है बड़ा नेशनलिस्टिक है और बहुत से लोगों के नजदीक अग्रेसिव नेशनलिस्टिक है, क्या उनके सामने वो ये बात कर सकेंगे कि मुंबई अटैक में हमारा कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि वो दहशतगर्द वो हैं जो GHQ के भी अटैक करते हैं? क्या मोदी साहब के सामने कश्मीर की बात कर सकेंगे, पानी की बात कर सकेंगे, जो डैम बना के हिंदुस्तान पानी रोक रहा है? क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब एक्सपेक्ट करते हैं कि मोदी साहब जैसे वॉर नेशनलिस्ट के सामने तमाम बातें कर सकेंगे? जी, मैं प्राजा साहब से, भाईजान आपसे, अजीत साहब आपसे सवाल नहीं है, प्राचा साहब से सवाल है। आपकी ट्रेनिंग की बात नहीं, सवाल आपकी ट्रेनिंग की बात नहीं हो रही जो आप लोग कर रहे हैं बलूचिस्तान के लिए, हम तो अपनी बात कर रहे हैं। जी अजीत साहब, सवाल मुझसे हुआ है, जवाब आप दे रहे हैं। दूसरा, अगर आपने ही सारी डिबेट करनी है तो बाकी तीनों लोगों को क्यों आपने बुलाया है? अब आप मेरी बात तहम्मुल से सुन लें, दलील का जवाब दलील के साथ दे। ये सवाल इन्होंने किया है कि क्या वो ये सब कुछ कर पाएंगे? पाकिस्तान का मौकफ एक ही है, वो चाहे नवाज शरीफ साहब आए या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या कोई हो, कि कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। हम अपने प्राइम मिनिस्टर से तवक्को रखते हैं, बावजूद इसके कि हम इस दौरे के मुखालफ से हैं, लेकिन हम तवक्को रखते हैं कि वो ये बात करेंगे। हम ये समझते हैं कि जो यहां पर तकरीबकारी हो रही है, और अभी जो है वो कर्नल साहब ने करजई का नाम लिया तो बिल्कुल ठीक लिया है कि 12 वहां पर सेंटर बने हुए हैं, भारत के ट्रेनिंग सेंटर, जहां भारत ट्रेनिंग दे रहा है आतंकवादियों को, दहशतगर्दों को, और पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये वहां से आ रहा है। और जो कुछ असला यहां पकड़ा गया भारत का, यहां पर वो लोग गिरफ्तार हुए, और जो कुछ ये हदफ है ये किसके हो सकते हैं? श्रीलंकन टीम पे चीनी इंजीनियर अगवा करना, पाकिस्तान के GHQ पे हमला करना। तो इसका मतलब आप कह रहे हैं, आप सुन लें आपका तहम्मुल जरा, फिर इसी तरह से हमारे उन प्यारों को तबाह करना जिन प्यारों से भारत को खतरा है। फिर मैं आपसे ये बात अर्ज करता हूं कि आपके वानी साहब जो अंडर सेक्रेटरी हैं, उनका सुप्रीम कोर्ट में सतीश कुमार साहब के हवाले से जो बयान है, जो रिकॉर्ड पे है, वो क्या बात बता रहा है कि ये पोटा और यापा का के लिए ये सारा ड्रामा जो है पार्लियामेंट का, और इसी तरह बंबई का। अब जो बंबई की बात है, कहां से कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? भाईजान मैं जरा थोड़ा जवाब, भाई रिसर्च है, पूरी रिसर्च है, रिसर्च है, मुंबई अटैक की रिसर्च है। ऐसे तो मेरे पास भी बहुत है, आप दिखाई नहीं पाए, आपने कुछ नहीं दिखाया अभी तक, सवाल इल्जाम के, और कितने आप घूम रहे हैं। और कामरान साहब, वहां से 30 किलोमीटर दूर जाइए, जमात का हेडक्वार्टर है, सुन ले में आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है। चलिए, उसमें मदरसा है, अल्लाह का नाम है। आपकी बात दावत देता हूँ। देखिए, हमने बहुत आराम से आपकी बात सुनी, उनकी बात। हाँ सही सही, साहब प्लीज आप हमारी भी सुन लीजिए। सुनाइए भाई, सुनाइए, आप ही की सुन रहे हैं, हमारी भी सुन लीजिए हमारा। आप लोग देखिए साहब, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा साहब, देखिए ऐसा है
کہ اگر آپ سانپ پالیں گے اپنے گھر میں انہیں دودھ پلائیں گے اور اگر وہ آپ کو کاٹنا شروع کریں آپ ہمیں کیوں الزام دے رہے ہیں؟ دودھ آپ کی طرف سے آ رہا ہے، دودھ آپ کی طرف سے آ رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے، دودھ آپ کی طرف سے آ رہا ہے سانپوں کے لیے۔ ان کی بات سنیں، ان کی بات میں نے بالکل ڈسٹرب نہیں کیا۔ میں کیا بول لوں اس کے بعد آپ کی دلیل سن لیں۔ بخشی صاحب بولیے، ان انٹرپٹڈ بولیے جی، ٹھیک ہے۔ اچھا تو ایک منٹ نہیں ایک منٹ غلط بات، پھر آپ کہیں حافظ سعید، ایک منٹ حافظ سعید کس کا ہے، صلاح الدین کس کا ہے، لشکر طیبہ کس کا ہے، جماعت الدعوہ کس کا ہے، یہ سب کس کا ہے، صاحب کس کا تھا، وہ کس کے تھے، برامدہ مفتی کس کا ہے، را کس کی ہے، کیا بات کر رہے ہیں، انڈین ہیلتھ کشمیر میں اٹراسٹیز کس کی ہے، اور یہی دقت ہے بلوچستان میں ڈسٹیبلٹی کس کی طرف سے ہے، دودھ کس کی طرف سے جا رہا ہے، زہر کون دے رہا ہے اس ملک کو؟ اسی طرح سے کریں گے تو کہیں نہیں جائیں گے۔ میں تو یہی سمجھا رہا ہوں آپ کو، ریشنلائز کیجیے، ریئلائز کیجیے، کشمیر کو ریزالو کیجیے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن مت کیجیے، لاکھوں لوگوں کی وائلیشن کر رہے ہیں آپ انڈیویجولس کے مقابلے میں۔ ہو نہیں سکتا کہ نواز شریف ملتے واجپئی سے، دیوانند جیسے لوگ جاتے ہیں ساتھ میں، اور اس کے بعد واجپئی فروری میں لوٹ کے آتے ہیں، مئی جون میں کرگل ہوتا ہے صاحب۔ دیکھیے بھائی آپ نے جو 48 میں کشمیر کیا، آپ پلیز آپ نے 65 میں پاکستان کیا، 71 میں آپ نے پاکستان توڑ دیا، 48 میں کشمیر کیا صاحب، تو 48 میں قبائلی کس نے بھیجے؟ تو وہ تو ہمارا رائٹ تھا، اور کشمیر ہمارا رائٹ ہے، کشمیر پاکستان کا رائٹ ہے، آپ کو یہی نہیں پتا ابھی تک۔ جائیے نہرو صاحب کی اسپیچ سنیے یار، جنرل صاحب نہرو صاحب کی اسپیچ سنیے، آپ پہلے خود پڑھ لیجیے، آپ پڑھیے خالی کرنا چاہیے تھا، خالی کیا، بٹ یو ہیو ٹو ودرا ایز ویل فرام دیئر، انڈین پلیبسسٹ ہوگا جبکہ آپ کی فوجیں خالی کر آپ جا کے نہرو صاحب کی اسپیچ پڑھیے، ریزولوشن کیا تھی آپ نے آپ نے خالی کیا، آپ نہرو صاحب کو پڑھیے، نہرو کی دیر شوڈ بی اے پلیبسسٹ ان کشمیر۔ آپ پہلے نہرو صاحب کو سن لیجیے نا میرے بھائی، پنڈت نہرو صاحب کو، ایک منٹ آگے صاحب، پنڈت نہرو، آپ پنڈت نہرو کو پاکستان آکوپائڈ کشمیر، نو انڈین آکوپائڈ کشمیر شوڈ بی ڈی ملٹرائزڈ سو دیٹ وی شوڈ ہیو اسامہ کو پناہ کس نے دیا؟ نیشنل چینل پر مانیے کہ پاکستان انٹیلیجنس ایجنسی اتنی فیل تھی، پاکستان آرمی اتنی فیل تھی کہ ایبٹ آباد میں آرمی ہیڈ کوارٹر کے پاس یا آرمی کنٹونمنٹ کے پاس انڈیا کے ممبئی اٹیک میں فیل تھی، امریکہ نے مارا اس کو، ہماری انٹیلیجنس ایجنسی ہوتی آپ سے کم فیل تھی۔ جو ممبئی میں اٹیک ہوا، جو بامبے میں رائٹ ہوئے، جو گجرات میں نریندر مودی کے انڈر مسلمان مرے، سمجھوتا ایکسپریس میں مسلمان مرے، اس سے کم فیلئر تھا ہماری انٹیلیجنس کا۔ آپ کے جو ملک میں جو مائنورٹیز ہیں، ایک سوال بہت تھی آزادی کے وقت اور آج کتنی ہے؟ آپ ہمیں سکھا رہے ہیں مائنورٹیز کو دیکھیں۔ ایک سوال میں پوچھ لیتا ہوں، کیا پاکستان اگر اپنی فورسز وڈرا کر لیتا ہے تو آپ انٹرنیشنل ضمانت دیتے ہیں کہ ہم یہاں پرائیویٹ کرائیں گے اور اپنی فوجیں نکالیں گے؟ نہیں چھوڑیں، آج پاکستان ہماری وہاں پہ 20 الیکشن ہو چکی ہے ابھی تک، آپ ہمیں جمہوریت مت سکھائیے۔ کشمیر میں چنی ہوئی سرکار ہے، چنی ہوئی کی طرح کشمیر میں کو آتنکیوں کی فیکٹری بنا دی ہے۔ اجیت انجم صاحب وہاں آتنکی تیار ہوتے ہیں 10 سال کے لڑکے، اور کشمیر میں چنی ہوئی سرکار ہے، فاروق عبداللہ سے لے کر مفتی تک، کشمیر میں پپٹ کو الیکشن پہلے ٹھیک کر لیجیے، کو الیکٹڈ کہتے ہیں آپ، ہماری تو الیکٹڈ ہے تو آپ نے بلایا نا ان کو۔ ارے صاحب دیکھیے ایسا ہے، ایک منٹ اگر پپٹ کر نہیں معاف کریے، اگر آپ پپٹ کر رہے ہیں تو آپ یہ بتائیے، کرگل ہوا، نواز شریف کو در بدر کیا، شہر بدر کیا، دیش بدر کیا، تو پپٹ کون تھا بتائیے؟ جواب لیجیے گا، حکومت کے سامنے آپ کی چنی ہوئی سرکاریں پپٹ جواب لے لیجیے نا اس کا۔ دیش میں 60 سال میں کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی آرمی چیف نے کسی چنے ہوئے نمائندے کے خلاف، پردھان منتری کے خلاف، ڈیفنس منسٹر کے خلاف بغاوت کی؟ یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے ہوئے جناب، اپنے ملک کی، یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے۔ بھٹو کے ساتھ کیا ہوا؟ بے نظیر بھٹو کی بایوگرافی پڑھیے، ایک منٹ
आपके मुल्क की 2 किरदारों के नाम बता रहा हूँ। आप फातिमा भुट्टो की बायोग्राफी चुनी हुई सरकार को डिस्टेबलाइज किया, आपकी हिस्ट्री में है, मेरी हिस्ट्री नहीं है। अच्छा, आप अंजुम साहब मेरी अजीत साहब एक मिनट, नहीं कर सकते। अजीत साहब आप जरा हिम्मत से सुन लीजिए ना, आप नहीं कह सकते, आपकी बात सुनी हमने ना। लेकिन जिस तरह कश्मीर के अंदर, इंडियन हेल्ड कश्मीर के अंदर आपने मैसिव अब्यूज किया है ह्यूमन राइट्स का, जिस तरह नरेंद्र मोदी साहब के सुपरविजन में गुजरात में मुसलमानों का मैसेकर हुआ है, इसकी मिसाल भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में कहीं नहीं मिलती। जुल्फिकार अली भुट्टो के घर में घुसकर नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के घर में घुसकर मुसलमानों को मारा, बॉम्बे के अंदर मुसलमानों के घर जलाए गए, बाबरी मस्जिद को ढाया गया, मुसलमानों को समझौता एक्सप्रेस में जलाया गया, कश्मीर में रोज मुसलमान मरते हैं, इसकी पूरी तरीके कर रहे हैं। सब खुश है, सब खुश है के साथ आप क्या सलूक कर रहे हैं, सब खुश है। लेकिन आप लोगों ने जो मुसलमानों के साथ किया उससे बड़ी बात करने देंगे, एक सेकंड जरा बात करने देंगे मुझे जी। नहीं, क्या मुसलमान है या नहीं, मेरा 2-3 ये आपका मामला नहीं है, ये आपका मामला नहीं है, आपका मामला नहीं है कि आपको मैं अगर डिस्कस करना शुरू करूं, ब्राह्मण अच्छे हिंदू हैं, अछूत कौन है, ब्राह्मण अछूत में शादी की इक्वालिटी ऑफ ऑल, but you do not believe, you believe in the caste system, which is the poorest side of massive human rights violation, which you believe in. आप सिर्फ आतंक में बिलीव करते हैं, आप कास्टिस्ट हैं, फौजी आप कास्टिस्ट हैं, हमारे यहाँ एक गरीब अमीर से शादी कर सकता है, आपके यहाँ ब्राह्मण भंगी शादी नहीं कर सकता। कम से कम फौजी आप जात पात का शिकार सोसाइटी है, आपसे फिर बात नहीं होगी। यहाँ हर दिन शादियां हो रही हैं, कितनी शादी हो रही है? मुझे लगता है क्या नवाज शरीफ रोज रेप हो रहा है, मुंबई की शादियां नहीं हो रही,